دید ایم عابد ملک صاحب میرپور خاص سے یہ دکھتی رگ کو لے کر ایک سوال کر رہے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی کے حق میں اگر کوئی تجزیہ ہو جائے تو تمام پی ٹی آئی والے بھائی آپ کی مثال دیتے ہیں. ندم سیٹھی صاحب نے یہ بات بول دی, بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں. تو جب ان کے خلاف آپ کا تجزیہ کوئی چلے جائے تو یا تو ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے یا آپ کے خلاف چھڑ دوڑتے ہیں, مخالفت شروع کر دیتے ہیں. یہ بات پی ٹی آئی والے کیوں کرتے ہیں اور یہ دوسرے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ پی ٹی آئی والوں کو پوچھیں کہ دے اسپیک ود فاکڈ ٹنگ. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تو جو بھی ان کے حق میں کبھی کو بات کر دے اس کو اٹھا لیتے ہیں, اور جو ان کے خلاف ہوتا ہے اس کے خلاف پھر ٹھکا ٹھک لگ شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں کوئی اصول تو ہے نہیں, وہاں تو پیور اینڈ سمپل جسے آپ کہتے ہیں نا اپرچونزم ہے. اچھا, اب میرے ساتھ زیادہ ہی کوئی تھوڑا پیار ہے, کیونکہ خان صاحب جب بھی موقع ملتا تھا تو وہ میرا ذکر کافی کرتے تھے. آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ اب خان صاحب کا کیا پرابلم تھا میرے ساتھ, وہ میں نے شاید کبھی بتایا یا کسی وقت آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا. اچھی کہانی ہے وہ بھی, اور بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں کوئی سیاست اتنی نہیں ہے, اس میں کچھ اور ہی چیزیں ہیں. مگر اب یہ ہے کہ میرا پرابلم آج کل یہ ہوا ہے کہ پہلے مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ تو نواز شریف صاحب کے اور نون لیگ کے بڑے قریب ہیں اور آپ تو اب ان کے اسپوکس مین ہو چکے ہیں. یہ اس وقت سے جب سے میں نے کہنا شروع کیا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور یہ ہوگا, تو یہ اس کو کیسے پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی سازش کا حصہ تھے. یہ نہیں کہ میری چڑیا ہر جگہ پہ تھی اور مجھے خبریں مل رہی تھی, نہیں. آپ بھی انہیں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لندن پلان وغیرہ. اچھا, پھر وہ کوئی میاں صاحب کے ساتھ ایک دو تصویریں آ گئیں جس کے ساتھ او دیکھو جی ایک دوسرے کی کتنے قریب ہو کے بیٹھے ہیں, یہ ہے ہوا. اچھا, اب تو یہاں سے لوگوں نے 2+2 کر کے 22 بنا کے مجھے نون لیگ کا ایک سپورٹر, کیا مطلب ہے کہ آپ سمجھے پالیسی میکر ہی بنا دیا. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا میرا کہ مجھے خان صاحب کی سیاست کے ساتھ کافی اختلاف تھے, اور مجھے نون لیگ کی سیاست کے ساتھ بھی پہلے بڑے اختلاف تھے. مگر جب نواز شریف صاحب کو 2017 میں نکالا جس طریقے کے ساتھ, اس کے بعد میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹی آئی ہو گئی, بیکاز زیادتی کی اور اینٹی جوڈیشری. اب جا کے احساس ہوا اس بات کا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. اسی لیے میاں صاحب جب بھی موقع ملتا کہتے ہیں کہ مجھے بتایا وہ کیسے ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا, جنہوں نے کیا ان کو پکڑو دکڑو, ریکارڈ کو ٹھیک کرو. کیونکہ ظاہرہ دکھی ہے, وہ زیادتی کی تھی ان کے ساتھ. اچھا, تو اس کے بعد پھر 2018 کی الیکشن ہوئی اور وہاں بھی زیادتی کی, وہ جیتی ہوئی الیکشن تھی نون لیگ کی, انہوں نے خان صاحب کو جتا دیا. تو ظاہر ہے وہ تو دکھی تھے, تو ظاہر ہے آئی سو واٹ واز ہیپننگ, تو اس لیے آئی اسٹوڈ ود واٹ واز رائٹ. تو اب آئیے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے اب لوگ یہ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ میں پہلے ان کے ساتھ تھا, اب میں کبھی کبھی پی ٹی آئی کی تعریف کر دیتا ہوں یا کچھ حقیقت بیان کر دیتا ہوں جس سے پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ عمران از دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین ان دا کنٹری, پی ٹی آئی از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا کنٹری, دا لاسٹ الیکشن واز ناٹ فیئر, جب ایسی میں باتیں کرتا ہوں, اور جوڈیشری جو تھی پہلے جو تھی وہ خان صاحب کے خلاف تھی, اب ان کے, تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یار یہ اس کی بات کو بڑھانا چاہیے, تو وہ آگے بڑھ کے بڑھاتے ہیں. جب میں کچھ اور بات کر دیتا ہوں تو وہ میرے خلاف پرانا جو رویہ ان کو وہ آ جاتا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, اور آج کل میں پرو پی ٹی آئی ہوا ہوں. پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں وہ پرو پی ٹی آئی نہیں, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اسپوکس مین ہے. ابھی ایک پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ سیٹھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو جو ہے اس کو ٹو کر رہا ہے. فار ایگزامپل, میں نے کل کے پروگرام میں یہ کہا کہ جی جس طریقے سے حالات بگڑ رہے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ جو کلیش ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشری کا, اس کے ساتھ بڑے مسئلے بن سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کلیش ہے اس کے ساتھ بڑے مسئلے بن سکتے ہیں, کیونکہ پاور ساری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, تو یہ نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ پھر
فرسٹریشن میں آ کے, ڈیسپریشن میں آ کے کچھ ایسے اقدامات کرے, ایسے قدم اٹھائے کہ سب کا نقصان ہو جائے. او لوگوں جی سٹھی دھمکی دے رہے ہیں, سٹھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ پرووک کر رہے ہیں, یہ کہا گیا پرووک کر رہے ہیں سٹھی. تو مطلب ایسی بات نہیں ہے, میں جینیونلی آئی ایم کنسرنڈ کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. مگر لوگ جو ہے ہر چیز کو اپنے انداز سے ہی دیکھتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. نون لیگ میں بھی بڑے لوگ ہیں آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ یار سٹھی نو کی ہو گیا, یہ تو ساڈے نال چلتا پیا سی, تے اج کل جڑا ہے یہ سانوں بڑا کرٹیسائز کر رہا ہے. اب میرا موقف پہلے دن سے ایک تھا, وہ تبدیل نہیں ہوا. کیا تھا وہ؟ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, اور اس وقت بھی میرے کچھ نون لیگ کے لوگ میرے سے ناراض ہو گئے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, جو میں سمجھتا تھا صحیح ہوا, اس کے بعد آپ نے جب حکومت لی پی ڈی ایم نے, تو میرا یہ موقف تھا جو کہ میں نے اپنے پروگرامز میں کہا کہ آپ کو 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے. 2 چیزیں کریں, اس کے بعد فوراً الیکشن کال کریں اور چلے جائیں گھر اور الیکشن لڑیں. کیوں؟ کون سی 2 چیزیں تھیں جس کی طرف میں نے توجہ دی؟ میں نے کہا ایک تو یہ جو نیب کی جو ترمیم ہے یہ ضروری ہے, بیکاز یہ بڑی ون سائیڈڈ ہے, اور اس کو ختم کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو خان صاحب لگے ہوئے تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, یہ جس کے ساتھ میں سمجھتا تھا بڑی ریگنگ کے زیادہ چانسز ہیں, کوئی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈ نہیں ہے, اس کو فارغ کیا جائے اسکیم کو. اس کے بعد میں نے کہا الیکشن کال کریں, کیونکہ میرا یہ خیال تھا, میں ابھی بھی میرا یہی موقف ہے کہ اس وقت خان صاحب بڑے ان پاپولر ہو چکے تھے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی چانسز بڑھ گئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے, اس وقت اکانومی خان صاحب کے ہاتھ خراب ہو رہی تھی, لڑائی جھگڑے دنیا کے ساتھ ہو رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ, تو بہتر یہی تھا کہ اس وقت الیکشن کال کر لیتے. تو میرا یہ خیال تھا کہ خان صاحب ہار جائیں گے, یہ جیت جائیں گے. انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے رہنا ہے, یہ بیٹھ گئے. میرا یہ خیال تھا یہ بیٹھیں گے تو ان کو آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ یہاں بندوق رکھے گی کہ ہوں تو بہ گئے ہو, چلو پھر الیکشن نہیں کرانی, چلو پھر کرو آئی ایم ایف کا پروگرام. اب جب آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے تو آپ اڑ جائیں گے, عوام سے آپ دور ہو جائیں گے, عوام آپ کو گالیاں دے گی, بیکاز بڑا خطرناک پروگرام ہے. نہیں سنبھال لیں گے. اس میں جب مفتاح اسماعیل صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا پڑے گا, تو اس وقت نون لیگ کے لوگ کچھ کہہ رہے تھے نہیں وہ تو بغیر ہی ایسی کام چلا لیں گے, ڈالر کو ہم 200 روپے پہ لے آئیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, گلی کوئی نہیں. اور میں نے بڑے غصے میں بہت سی باتیں کہی تھی کہ یہ آپ کا غلط فہمی ہے, آپ کو چلانا پڑے گا آئی ایم ایف کا پروگرام, جب آپ چلائیں گے تو یہ ہوگا. وہی ہوا. تو اس لیے آئی تھنک دس واز دی ایشو. تو اس سے کچھ لوگ میرے ناراض ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ یہ بیٹھ کے کام کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت, تو وہ بھی میرے خلاف ہو گئے کہ یار کی لگایا کرن. مگر میں ایک بات آپ کو کہوں, میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف تھا اس وقت, مگر خار ان کی بات نہیں سنی گئی, یا انہوں نے زبردستی یا زور کے ساتھ اپنا موقف نہیں پیش کیا. جو کاؤنٹر پارٹی تھی نون لیگ کے اندر, انہوں نے اپنا موقف بنوا لیا ابھی صاحب سے, اور پھر جو ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا. ابھی بھی جب یہ الیکشن ہوئی, اور تو میرا موقف یہ تھا کہ آپ کو یہ گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے تھی. آپ کو چاہیے تھا, کہتے جی نہیں, وی ہیونٹ ون اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. یہ پی ٹی آئی جیتی ہے, ان کو گورنمنٹ بنانے دیں, چلائے یہ گورنمنٹ. تو پھر کیا ہوتا, پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا پڑتا, خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا, ملک کو بچاتے. پھر دیکھتے کیا ہوتا. اگر انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کرنا تھا خان صاحب نے, تو پھر یہ اڑ جاتے جیسے یہ لوگ اڑ گئے اب, تو پھر نون لیگ کا پھر چانس بن جاتی. مگر انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں بیٹھنا ہے, ہم نہیں کرنا ہے. اب وہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ نون لیگ اڑ گئی ہے, عمران خان دھندنا رہے ہیں, ان کی پارٹی اور اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر جائیں ادھر جائیں, کیا کریں کیا نہ کریں. اور اب مولانا فضل جیسے لوگ بھی اس حکومت سے دور ہو رہے ہیں, وہ بھی ناراض ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے کچھ نون لیگ کے اندر لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ریبل ہو گیا ہے, ادھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں یہ ہے تو اس کی سمپتیز تو وہی ہیں, یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا یہ نون کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ تو ہے نہیں. ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم ٹیکنگ پوزیشنز دیٹ آئی تھنک are good for the country. جب میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی, الیکشن ہونے چاہیے تھے, دیٹ واز گڈ فار دا کنٹری. جب میں کہتا ہوں کہ استعفیٰ پی ٹی آئی کو حکومت دینی چاہیے تھی, دیٹ وڈ بین گڈ
اگر نہ بھی گڈ ہوتا تو نون لیگ کے لیے تو برا نہیں ہونا تھا نا، جس جو اب صورت حال ہے. تو اب اینڈ سملرلی اسٹیبلشمنٹ ووڈ ہیو فاؤنڈ اے وے. اب تو جب میں کہتا ہوں کہ اب مشکل ہو گیا فائنڈنگ اے وے، اب تو لگتا ہے ایسے کہ اور ہم مشکل حالات کی طرف جا رہے ہیں. تو میں بھائی میری اپنی ویو ہوتی ہے، میں تبصرے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. ایک زمانے میں بالکل نون لیگ کے خلاف تھا، بیکاز اس وقت یہ بڑے قریب تھے ضیاء الحق صاحب کے، اور اس کی پالیسیز فالو کر رہے تھے، تو میں ان کو اپوز کر رہا تھا، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا. اس کے بعد جب جنرل مشرف آئے اور نون لیگ کی حکومت کی چھٹی ہوئی، ہمارا یہ خیال تھا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ انلائٹن ماڈریشن جس کے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کریں گے. تو تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے پھر اپنی تنقید کرنا اس گورنمنٹ کی بند کر دی تھی. مگر پھر اس کے بعد تنقید شروع ہو گئی جب وہ انلائٹن ماڈریشن سے دور ہو گئے اور پھر امریکہ کا ایجنڈا فالو کرنا شروع کر دیا اور ڈبل گیم کھیلنی شروع کر دی. تو دین جو اچھے ریلیشنز تھے ود جنرل مشرف وہ خراب ہو گئے. میرا موقف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نئی حکومت کو ایک موقع ملنا چاہیے. جو بھی پہلے پریجوڈیسز ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے. جب وہ نہیں ڈیلیور کرتے تو پھر تنقید کرنی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از وے وی آر رائٹ ناؤ. اینڈ میں نہ اینٹی پی ٹی آئی ہوں نہ پرو پی ٹی آئی ہوں، نہ اینٹی نون لیگ ہوں نہ پرو نون لیگ ہوں، نہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں نہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں پرو پاکستان ہوں. اینڈ وہ میں بعد میں آتا ہوں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، آپ مہربانی کر کے چھلانگ نہ ماریں، مجھے ختم کر لیں گے. ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا ختم. مگر مجھے پیپلز پارٹی کی بھی بات کرنی ہے. جی پیپلز پارٹی جو ہے نا، اٹس ایکچولی اے گریٹ پارٹی اینڈ بڑی اس کی ہسٹری ہے اور تاریخ ہے. زرداری صاحب از اے ویری وائز پولیٹیشین. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس گڈ دیٹ ہی از ان دا پریزیڈنسی. میری امید ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی پازیٹیو رول ادا کرے اور اس جو کرائسس ہے اس میں سے سب کے ساتھ مل کے اس کو کرائسس سے اس ملک کو نکالے. باقی آئی بات، آئی ایم مور پرو پاکستان دین مینی سو کالڈ پرو پاکستانیز. ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے، یہی ہمارا گھر ہے، یہی ہماری جنت ہے. اور اگر ہم اس کو دوزخ بنا رہے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. لائک یو، آئی لو پاکستان. I don't want to live anywhere except in this country. And this is a great country if only we could come to a conclusion and make it great.